حضرت بلال کو خواب میں میرے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے حضور نے فرمایا بلال پکے ہو گئے ہو اور ملنے بھی نہیں آتے۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا بلال کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو جگایا، کہا مجھے ابھی مدینہ شریف جانا ہے، میرا محبوب مجھے بلا رہا ہے، اٹھو جلدی سے میری اونٹنی تیار کرو، جلدی سے میری سواری تیار کرو۔ فوراً اونٹنی تیار ہو گئی۔ راتوں رات ہی اٹھ کر حضرت سیدنا بلال مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ شریف میں پہنچے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ جب دن ہوا تو صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج ہم بلال کی اذان ہی سنیں۔ صحابہ کرام نے بلال کے سامنے اذان دینے کی خواہش ظاہر کی تو آگے حضرت سیدنا بلال نے جواب میں کہا میاں میں اذان نہیں سنا سکتا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں اذان نہیں سنا سکتا۔ یہ سن کر بعض حضرات نے حسنین کریمین سے کہا کہ آپ حضرت بلال سے فرمائش کریں کہ بلال اذان سنائے۔ دونوں شہزادے آئے، آ کر کہا بلال آج ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دے۔ اب یہ فرمائش ایسی تھی کہ انکار کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ جب حضرت سیدنا بلال نے اذان دینا شروع کی، جب صحابہ کرام نے وہ اذان سنی جو محبوب کے زمانے میں سنا کرتے تھے، جب صحابہ کرام نے بلال کی آواز سنی زاروں قطار تڑپنے لگے، زاروں قطار رونے لگے، حتیٰ کہ گھروں کے اندر جو مستورات تھیں وہ بھی باہر نکل آئیں۔ مسجد نبوی کے باہر ایک ہجوم سا بن گیا۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا ماں بلال تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گیا ہے، یہ بتاؤ حضور کب واپس آئیں گے؟ ماں بلال تو کافی عرصے بعد واپس آ گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور واپس کب آئیں گے؟ بچے کی یہ بات سن کر صحابہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ مسجد نبوی کے باہر ایک کوہرام سا مچ گیا۔ جوانوں تم بھی حضرت سیدنا بلال جیسی محبت اپنے دل میں ڈال دو، اپنا تن من دھن سب کچھ میرے کریم نبی کے نام کر دو۔ اٹھو تو نبی نبی کرتے ہوئے، بیٹھو تو نبی نبی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ تمہارا جینا بھی محمد کے نام پہ ہو، تمہارا مرنا بھی محمد کے نام پہ۔